بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہاؤ آر یو آل اسٹوڈینٹس؟ میرا نام مس سعدیہ ہے اور میں آپ کے جماعت ہشتم کی اردو کی ٹیچر ہوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں بچوں، ہمارا منتھ آف جنوری سٹارٹ ہو گیا ہے. ہمارا اس سے پہلے کی جو ویڈیو آئی تھی اس میں ایک مزاحیہ نظم تھی جسے ایک کوٹ کو ڈسکرائب کیا تھا. اردو کی ایک بہت خوبصورت مزاحیہ نظم تھی ادا جعفری کی لکھی ہوئی، وہ پڑھی تھی ہم نے، اس کا کام کیا تھا. اب جو ہمارا نیکسٹ سبق ہے منتھ آف جنوری میں وہ ہے ادب کی اہمیت. جو ہمارا سبق ہے ادب کی اہمیت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ادب جو ہوتا ہے انگلش میں اسے رسپیکٹ کہا جاتا ہے، لیکن ہمارا یہ جو سبق ہے ادب کی اہمیت، یہ وہ ادبی تحریروں کے بارے میں ہے جس میں معاشرے کی سچائی اور کو خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ، انسانی جذبات کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ہم ادب. تو یہ جو ہمارا سبق ہے ادب کی اہمیت، اس سے مراد رسپیکٹ والی ادب نہیں ہے، اس سے مراد ہمارا جو لکھائی ہوتا، ہماری جو انسانی زندگی کی جو ادب کی جو چیزیں ہوتی ہیں لکھنے کا، اسے کہتے ہیں ہم. تو ہم اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 78 نکالیں گے. سبق کا نام ہے ادب کی اہمیت. کتاب کا صفحہ نمبر 78 ہے ہمارا ادب کی اہمیت. آج ہم اپنے سبق کو پڑھیں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے اور میں آپ کو اس سبق کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی، اور پھر جس طریقے سے آپ کام کرتے ہیں اس کا ٹائٹل پیج بنائیں گے. منتھ آف جنوری کا ٹائٹل پیج آپ نے بنا لیا ہے. پریویس ویڈیو میں آپ نے جو کام کیا تھا کوڈ، پرانا کوڈ، اس میں آپ نے منتھ آف جنوری کا تو ٹائٹل پیج بنا لیا تھا. یہاں پر آپ کو صرف اپنے سبق کا عنوانی صفحہ بنانا ہے. تو اسی طریقے سے بہت خوبصورت سا اپنے عنوانی صفحہ بنائیں گے آپ، اور جس طریقے سے آپ کو اپنے سبق کی جو ٹائٹل پیج ہے، جو فرسٹ پیج ہے، اس کے اوپر بکس نظر آ رہی ہوں گی آپ کو، تو اس کو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ وہ ادب ہے جس میں تحریریں ہوتی ہیں، جس میں لکھائی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے یہ. تو آئیں ہم چیپٹر ریڈ کرتے ہیں. لفظ ادب دو معنوں میں مشتمل ہے، مطلب ہمارے دو چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. مشتمل کا مطلب ہوتا ہے استعمال ہونا، اور مشتمل جو ہے وہ بچوں استعمال کی جمع ہے، مطلب دو چیزوں میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں. ایک عزت و احترام کے معنوں میں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، اور دوسرا جسے انگریزی میں رسپیکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ہے ادب جو ہم اسے انگریزی میں رسپیکٹ کرتے ہیں، اور دوسری جو چیز ہوتی ہے ادب، وہ ہے ایسی تحریر جس میں انسانی احساسات، جذبات اور خیالات پیش کیے جائیں، اسے انگریزی میں لٹریچر کہا جاتا ہے. جیسے کہ آپ آگے جائیں گے، آگے پڑھیں گے، تو اس میں آپ کو اردو ادب ملتا ہے، آپ کا مضمون ہوتا ہے، آپ کا سبجیکٹ ہوتا ہے بچوں، جسے ہم اردو ادب کہتے ہیں. تو اس سے مراد ہماری یہ وہ والا ادب ہے. ادب زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ سائنسی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ نفسیات کے بارے میں ہو، چاہے وہ صحافت کسی چیز کے بھی بارے میں ہو، اسے کہتے ہیں. جو بات نصیحت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں نہیں اتر پاتی، وہی ایک بات ادب کی ایک تحریر ہوتی ہے، اس شکل میں لوگوں کے دل میں آرام سے اتر جاتی ہے اور پھر بہت زیادہ گہرا نقش چھوڑتی ہے اور اثر کرتی ہے. اسے ہم کہتے ہیں ادب. ادب کے پہلے معنوں کا تعلق ہر فرد سے ہے. مثل مشہور ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. مطلب یہ جو ادب کرتے ہیں با ادب، مطلب جو لوگ ادب سے رہتے ہیں وہ با نصیب ہوتے ہیں، ان کے نصیب بہت اچھے ہوتے ہیں، اور جو بے ادب ہوتے ہیں وہ
بے نصیب ہوتے ہیں. یہ مثال جو مثال ہے بیٹا آپ لوگ بھی یاد رکھیے گا. زندگی میں آپ کو کچھ بھی بن جائیں، آپ لوگ ہر ایک سے، چھوٹے سے بڑے سے، چاہے وہ آپ سے رتبے میں چھوٹے ہوں، آپ سے رتبے میں بڑے ہوں، چاہے وہ آپ کے گھر کے ملازم ہوں، آپ کو ان سے ادب سے رہنا ہے. کیونکہ یہ مثل آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، مثل کہ جو لوگ ادب کرتے ہیں، جو لوگ باادب رہتے ہیں وہ با نصیب ہوتے ہیں، ان کے نصیب اچھے ہوتے ہیں، اور جو با ادب نہیں کرتے وہ بے نصیب ہوتے ہیں. جبکہ ادب کے دوسرے معنوں کا تعلق ہر فرد سے نہیں ہوتا، لیکن ہر شخص اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی عمدہ تحریر ہوتی ہے جس سے ذہنی و قلبی آسودگی حاصل ہوتی ہے، اور اس سے مطالعے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے. ذہنی اور قلبی سے مراد ذہن کا تو آپ کو پتہ ہے، ذہن دماغ کو کہتے ہیں، اور قلبی جو ہوتی ہے وہ دل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ادب دنیا کی ہر زبان میں لکھا جاتا ہے. عربی، فارسی، انگریزی، چینی، جرمن، اردو، سندھی، پنجابی، پشتو وغیرہ. لیکن ادبی تحریر کے لیے زبان پر مہارت کا ہونا ضروری ہے. مطلب آپ جس چیز میں بھی لکھ رہے ہو، آپ جس زبان میں بھی لکھ رہے ہو، لیکن آپ کو آپ کو اس زبان کی مہارت بہت ضروری ہے. کیونکہ انسانی زندگی میں ادب کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ادب معاشرے کا عکاس ہوتا ہے، مطلب ہر چیز پیش کر رہا ہوتا ہے. عکاس کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز پیش کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کو اس زبان پر مہارت بہت اچھے سے حاصل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہر تحریر ادبی تحریر نہیں ہوتی. ادبی تحریر وہی ہوتی ہے جس میں معاشرتی سچائی کو عمدگی سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات اور تاثرات کو بہتر انداز سے پیش کیا گیا ہو. معاشرتی کہتے ہیں دنیا میں، زمانے میں جو رہنے کا، جو معاشرے میں جو رہنے کا اسٹائل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں معاشرتی. جو طور طریقے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں معاشرتی. ادب زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ سائنسی ہو یا مذہبی ہو یا جغرافی ہو یا نفسیاتی، معاشرتی ہو یا صحافتی. ادب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جو بات واعظ اور نصیحت کے ذریعے لوگوں کے دل میں نہیں اتر پاتی، وہی بات ایک ادبی تحریر یا شعر کی شکل میں نہ صرف لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے بلکہ گہرے نقوش بھی چھوڑ جاتی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اپنے گھر میں سنتے ہیں، ٹیچر سے بھی سنتے ہیں، لیکن اگر وہی چیز آپ اگر کسی جگہ پڑھتے ہیں، کسی شعر کی صورت میں پڑھتے ہیں آپ، یا کسی کہانی کی صورت میں پڑھتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے آپ کے دل کو اثر کرتی ہے، کس طریقے سے آپ اس چیز کو مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ چیز بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ کتب پڑھیں، کتابوں کو پڑھیں، اور وہ چیز آپ کو پھر ہمیشہ یاد بھی رہتی ہے. جیسے اکثر اشعار ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو یاد رہ جاتے ہیں، آپ کے دل میں اتر جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جو بناوٹ ہوتی ہے، ان کا جو کہنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ دل میں اتر جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے یاد رہتا ہے. اور ادب سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسی عمدہ تحریر ہوتی ہے جس سے ذہن میں آپ کے دل میں آسودگی حاصل ہوتی ہے، ایک سکون آپ کو ملتا ہے
اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ مطالعے کا شوق پیدا ہوتا ہے، آپ کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ ادبی تحریر دو صورتوں میں ہوتی ہے، ایک نثر اور دوسری نظم، مطلب شاعری میں بھی، شاعری کی اس میں بھی ہوتی ہے، اور ایک جو لکھی ہوئی جو ہوتی ہے، نثر جو ہوتی ہے، اس کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ نثر کی صورت میں ادب کی جو اقسام اردو میں خاص طور پر مشہور ہیں، ان میں کہانی، ناول، افسانہ، ڈرامہ، سفر نامہ، آپ بیتی، سماع حیات اور مضامین وغیرہ شامل ہیں۔ نظم شاعری کی شکل میں نعت، حمد، نعت، غزل، قصیدہ اور مرثیہ وغیرہ اردو ادب میں بہت مقبول ہیں۔ جیسا کہ آپ نے یہ عبارت پڑھی، یہ والی جو لائن ہے آپ کی دو، کہ جو ادب کی جو صورتیں ہیں بچوں وہ کتنی ہیں، کس طرح ہیں؟ ایک کسی ناول کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، پورا جو ناول ہوتا ہے، افسانہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے، سفر نامہ، سفر نامہ آپ کو پتہ ہے، سفر نامے بڑے بڑے جو لکھاری ہیں انہوں نے لکھے ہیں، کہیں جا کر ان کی جگہ کا ایک ایک حال لکھا ہے، اسے کہتے ہیں سفر نامہ۔ آپ بیتی، آپ بیتی کا مطلب ہوتا ہے آپ پر جو بیتتی ہے، آپ نے کہیں جا کر کچھ کیا ہے، کوئی ایسی چیز ہے، کہیں آپ کسی بھی فنکشن میں گئے ہیں، کسی آپ تقریب میں گئے ہیں، کسی مشاعرے میں گئے ہیں، تو آپ نے جو وہاں پر ساری چیزیں دیکھی ہیں آپ نے وہ لکھا ہے، تو اسے کہتے ہیں آپ بیتی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ایک نثر کی صورت میں ملتی ہیں آپ کو مضامین جو ہوتے ہیں، اور دوسری جو نظم کی صورت میں ملتا ہے وہ ہوتا ہے حمد۔ حمد جسے آپ کو پتہ ہے اللہ کی تعریف، نعت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، قصیدہ کسی بھی بزرگ کے بارے میں ہو، مرثیہ کسی کے غم میں، کوئی جو افسردگی کی حالت میں لکھا جاتا ہے، مرثیہ جیسے کہ شہدائے کربلا کے بارے میں لکھا جاتا ہے، انہیں کہتے ہیں، جو اشعار ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مرثیہ۔ یہ اردو ادب میں بہت مقبول ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم سیکنڈ پیراگراف پہ۔ انسانی زندگی میں ادب کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ ادب معاشرے کا عکاس ہوتا ہے۔ عکاس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو جو پیش ہو رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہم عکاس، لہٰذا وہ معاشرے کی صحیح تصویر کشی کرتا ہے۔ تصویر کشی کا مطلب ہوتا ہے جو اس نے دیکھا ہوتا ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے، جس سے لوگوں کے اصل چہرے اور معاشرتی حقائق کا درست طور پر انکشاف و ادراک ہوتا ہے۔ انکشاف کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، جو چیز ظاہر ہوتی ہے، وہ ادراک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روک تھام، مطلب کسی چیز کا بھی ظاہر ہونا اور پھر اس کے بعد اس کی روک تھام۔ ادبی تحریر لکھنے والے کو ادیب کہا جاتا ہے، اور چونکہ ادیب بھی ہمارے معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے اور حساس دل و دماغ کا مالک ہوتا ہے، مطلب اسے جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ حساس دل و دماغ کا مالک یہی ہوتا ہے کہ بہت ہر چیز کو سچائی کے ساتھ پیش کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا وہ معاشرتی خرابیوں اور اخلاقی خامیوں پر کڑھنے کے بجائے اپنی تحریروں سے ان کے تدارک کی تجاویز پیش کرتا ہے۔ تدارک کا مطلب ہوتا ہے روک تھام، روک رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کڑھنے کے بجائے مطلب وہ جل نہیں رہا ہوتا، وہ چیزوں کو دیکھ کر خاموش نہیں رہتا۔ یہاں پر جو اخلاقی خامیوں پر کڑھنے کے بجائے سے مراد ہے، کڑھنے کا مطلب ہوتا ہے اندر ہی اندر جلنا، خاموش رہنا، لیکن خامیوں پر کڑھنے کے بجائے اپنی تحریروں سے ان کی تدراک کی تجاویز پیش کرتا ہے، تدارک روک تھام کی پیش کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ اصلاح کا مطلب پتہ ہے آپ کو، اصلاح کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو صحیح کرنا، کسی بھی چیز کو صحیح بتانا، کرنا اصلاح کہا جاتا ہے۔ ادیب مایوس لوگوں کے دلوں میں امید کی
किरण पैदा करने का मौजिब भी बनता है। यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ मौजिब, मौजिब लफ्ज निकला है वजह, वजह से मौजिब वजह बनता है। अदीब मुआशरे में जर्राह की सी अहमियत रखता है। जर्राह कहते हैं एक तरीके से किसी चीज़ को ठीक करना, जैसे कि डॉक्टर जो होते हैं, जो हड्डियों के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं जर्राह। तो एक तरीके से जर्राह जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल हो रहा है सही करने वाले को, इलाज करने वाले को। जिस तरह एक जर्राह अपने निश्तर के ज़रिए जिस्म से नासूर काट कर अलग कर देता है, उसी तरह एक अदीब भी अपनी तहरीर से मुआशरती बुराइयों को दूर करता है। जिसकी बदौलत लोगों में शऊर और मुआशरे में सुधार पैदा होता है। उर्दू में ऐसा वलवला अंगेज अदब भी मौजूद है जो मुख्तलिफ मौक़ों पर लोगों में शऊर और जोशो खरोश पैदा करने का बाइस बनता है। मसलन तहरीक पाकिस्तान के हवाले से ऐसा बहुत सा अदब उर्दू में तख्लीक हुआ जिससे मुसलमान कौम में सियासी, समाजी, अदबी और तहजीबी शऊर पैदा हुआ। जैसा कि आपको मालूम है, हज़रत अल्लामा इकबाल जो थे उन्होंने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था। वो एक ऐसी रियासत चाहते थे जहाँ पर तमाम बर्र सगीर के मुसलमान अपनी मर्ज़ी से अपनी तमाम मज़ाहिब को मना सकें और एक जो रहने वाले लोग थे, एक तरीके के रहना सहना जो था मुसलमानों का, वो चाहते थे कि एक ऐसी जगह हो, एक ऐसी रियासत हो, एक ऐसा मुल्क हो जहाँ तमाम मुसलमान माशरे में आज़ादाना अपने वो तमाम कामों को अंजाम दे सकें। तो उन्होंने अपनी शायरी में इस तरीके का चीज़ें पैदा की, ऐसा लोगों में शऊर पैदा किया जिससे लोगों ने सोचा कि हाँ वो ठीक कह रहे हैं। मसलन तहरीक पाकिस्तान के हवाले से बहुत सा अदब उर्दू में तख्लीक हुआ जिससे मुसलमान कौम में सियासी, समाजी और तहजीबी शऊर पैदा हुआ। हमारे अदीबों ने अपनी तहरीरों के ज़रिए आज़ादी की जद्दोजहद में एक नई रूह फूंकी। जिन अदीबों और शायरों ने अपने ज़ोरे कलम से लोगों में कौमी तशख़्ख़ुस और आज़ादी का जज्बा परवान चढ़ाया, उनमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, जैसा कि आपने अक्सर शायरियाँ देखी होंगी, अक्सर आपने नज़म पढ़ी होंगी, तो उनके नीचे नाम लिखा होता है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। उनकी भी बहुत ज़्यादा उर्दू अदब में खिदमत हैं। सर सैयद अहमद ख़ान, ये भी बहुत अच्छे राइटर थे, इनकी भी बहुत ज़्यादा तहरीरें हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद, अगर आप जब 9th क्लास में जाएंगे इंशाल्लाह तो डिप्टी नज़ीर अहमद के बहुत ज़्यादा आप असबाक पढ़ेंगे। डिप्टी नज़ीर अहमद भी बहुत अच्छे मुसन्निफ़ थे। अल्लामा शिबली नोमानी के बारे में भी यही है। जोश मलियाबादी और अल्लामा इकबाल सरे फहरिस्त हैं। 1965 और 1971 की हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंगों के दौरान जो मिली नगमे, जो कौमी नगमे पेश किए गए, वो हमारी शेरी अदब का अजीम सरमाया है। जो हमारे जवान जो थे वो सरहदों पे लड़ रहे थे और जो घरों में लोग बैठे हुए थे, जो नगमे पेश किए गए थे उससे लोगों में बहुत ज़्यादा जोश और जोश व वलवला पैदा हुआ था और लोगों के अंदर एक अजीब कैफियत थी। वो बहुत ज़्यादा पुरजोश थे, वो चाहते थे कि बस हमारे जो जवान हैं वो कामयाब लौटें। तो ये जो शेरी अदब है, जो शेर अशार होते हैं, यही हमारे अदब का सरमाया है। ये हमने आज सबक पढ़ लिया अदब की अहमियत। आप भी इसे घर में बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा।
اس کی بلند خوانی کیجیے گا. اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جو آپ کو اپنی کاپی کے اندر کرنے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے اس کا عنوانی صفحہ بنانا ہے. ادب کی اہمیت کا اچھا سا بہت خوبصورت سا عنوانی صفحہ بنائیے گا، اور عنوانی صفحہ بنانے کے بعد ہم اس کے کریں گے مشکل الفاظ. مشکل الفاظ کے بعد ہم اس کے سوال جواب بھی کریں گے. تو یہ دیکھیے اس کے مشکل الفاظ. سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے آسودگی. آسودگی کا مطلب ہوتا ہے آرام اور چین. آسودگی کہتے ہیں آرام و چین کو. اس کے بعد ہمارا جو دوسرا مشکل الفاظ ہے وہ ہے انکشاف. انکشاف کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا. اس کے بعد ہمارا تیسرا لفظ ہے عکاس. عکاسی بھی کہتے ہیں، عکاس بھی ہوتا ہے کسی چیز کی عکس پیش کرنا، اسے کہتے ہیں عکاس. مستمل کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، مستمل استعمال کی جمع ہے. یہاں پر دو چیزوں کا مکسچر جو ہوتا ہے استعمال، اسے کہتے ہیں مستمل. اس کے بعد ہے لفظ بچوں ذہنی و قلبی. ذہنی و قلبی سے مراد ہے دماغ و دل. اس کے بعد ہمارا لفظ ہے مہارت. مہارت کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز میں عبور حاصل ہونا. اس کے بعد لفظ ہے تدراک. تدراک کا مطلب ہوتا ہے روک اور تھام. اس کے بعد ہمارا لفظ ہے ولولہ انگیز. ولولہ انگیز کا مطلب ہوتا ہے جوش اور جذبہ. اب آ جاتے ہیں ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف. سب سے پہلا ہمارا سوال ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیے. تو پہلا سوال ہے ہمارا ادب کی کیا خوبی ہے. تو یہاں پر ہم اس کا جواب لکھیں گے ادب سے یہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی عمدہ تحریر ہوتی ہے جس سے ذہنی و قلبی آسودگی حاصل ہوتی ہے. آرام اور چین کو کہتے ہیں. آسودگی حاصل ہوتی ہے، آرام پر چین حاصل ہوتا ہے، اور اس سے مطالعے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے. یہ ادب کی ایک خوبی ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارا دوسرا سوال ہے بچوں ادب کی کن دو صورتوں میں تخلیق ہوتا ہے. تو اس کا جواب ہم لکھیں گے لفظ ادب دو معنوں میں مشتمل ہے. ایک عزت اور احترام کے معنوں میں جیسے انگریزی میں رسپیکٹ کہتے ہیں، اور دوسری ایسی تحریر جس میں انسانی احساسات و جذبات خیالات پیش کیے جائیں اسے انگریزی میں لٹریچر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہم نے تیسرے سوال کی طرف. تیسرا سوال ہے ہمارا بچوں کون سی تحریر ادبی ہوتی ہے. تو اس کا جواب ہم لکھیں گے ادبی تحریر وہ ہوتی ہے جس میں معاشرتی سچائی کو عمدگی سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات اور تاثرات کو بہتر انداز سے پیش کیا گیا ہو. یہ ہمارے سوال نمبر 3 کا جواب ہے. اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 4 کا جواب ہے یہ. اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 5 ہے انسانی زندگی میں ادب کی کیا اہمیت ہے. اس کا جواب ہم لکھیں گے انسانی زندگی میں ادب کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ ادب معاشرے کا عکاس ہوتا ہے، لہذا وہ معاشرے کی صحیح تصویر کشی کرتا ہے جس سے لوگوں کے اصل چہرے اور معاشرتی حقائق کا درست طور پر انکشاف و اعتراف ہوتا ہے. یہ ہمارا سوال کا جواب ہے انسانی زندگی میں ادب کی کیا اہمیت ہے. اس کے بعد بچوں ہمارا آخری سوال ہے ادب کسے کہتے ہیں اور معاشرے میں اس کی کیا اہمیت ہے. تو اس کا جواب ہم لکھیں گے ادب زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے چاہے وہ سائنسی ہو یا مذہبی.
جغرافیائی ہو یا نفسیاتی، معاشرتی ہو یا صحافتی۔ ادب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جو بات و نصیحت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اثر نہیں کر پاتی، وہی بات ایک ادبی تحریر یا شعر کی شکل میں نہ صرف لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے بلکہ گہرے نقوش بھی چھوڑ جاتی ہے۔ نقوش کا مطلب ہوتا ہے نشان چھوڑ جانا، نقوش چھوڑ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے تمام کویشچن آنسر ہیں جن کے جوابات میں نے آپ کو پڑھ کے بتائے ہیں۔ آپ یہاں پر اپنے ان جوابات کی اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کو گروپ میں ان کا تمام کام سینڈ کر دوں گی تاکہ اسے آپ اپنی کاپی میں اچھے طریقے سے کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا جو کام ہے وہ ہے درست جوابات پر صحیح کا نشان لگائیے۔ اردو زبان میں ادب مشتمل ہے 2 معنوں میں، 3 معنوں میں، 4 معنوں میں یا 5 معنوں میں۔ تو یہاں پر ہمارا جو درست جواب ہے وہ ہے 2 معنوں میں۔ تو ہم سب سے پہلے 1 پہ نشان لگائیں گے۔ ہمارا جو درست جواب ہے وہ ہے 1، 2 معنوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا جو ہمارا جملہ ہے وہ ہے ادب فراہم کرتا ہے افسردگی، آسودگی، شرمندگی یا خوشنودی۔ تو ہمارا اس کا جو درست جواب ہے بچوں وہ ہے آسودگی، ٹھیک ہے۔ آسودگی کا مطلب آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آسودگی کا کیا مطلب، آرام اور چین، سکون کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم، ادب معاشرے کا ہوتا ہے، یہاں پر 4 ہمارے پاس آپشن ہے بچوں، دشمن، شکاری، مخالف یا عکاس۔ تو ہم نے ابھی پڑھا ادب معاشرے کا کیا ہوتا ہے، عکاس ہوتا ہے۔ جب ہم چیپٹر کو بہت اچھے سے ریڈ کریں گے تو ہمیں اس کے جواب خود ہی آ جائیں گے، خود ہی ہمیں ایک دفعہ اچھے سے پڑھنے کے بعد اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا کیا درست جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا ہے ادب تخلیق کی ضروری، ادب تخلیق کرنے کے لیے ضروری ہے زبان کی۔ ہمارے پاس آپشن دیے گئے 4، شناسائی، مہارت، مضبوطی اور پہچان۔ تو جو ہمارا جو درست جواب ہے بچوں وہ ہے مہارت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا معاشرے میں ادیب حیثیت رکھتا ہے افسر کی، کلرک کی، جراح کی یا مزدور کی۔ تو ابھی ہم نے چیپٹر پڑھا تو ہم نے دیکھا وہ ایک جراح کی حیثیت رکھتا ہے معاشرے میں ادیب۔ تو ہم یہاں پر نمبر 3 میں جو ہے اس پہ ٹک کا نشان کریں گے، ٹھیک ہے، جراح کی۔ تو ہمارے یہ تمام چوز دا بیسٹ آنسر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بچوں ہم اپنی خالی جگہ کی طرف۔ ہماری اسی کے اندر صفحہ نمبر 81 پر ہے، خالی جگہوں کو درست جملوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ یہاں پر ہمیں سب سے پہلا دیکھیے، ادب زندگی کے ہر شعبے پر ڈیش ہے۔ تو یہاں پر ہم لکھیں گے بحث کرتا ہے، یہاں پر بیچ میں آئے گا بحث کرتا ہے۔ دوسرا ہے ہمارا ہر تحریر ڈیش نہیں ہوتی، تو اس کی بلینک میں ہم لکھیں گے ہر تحریر ادبی تحریر نہیں ہوتی، تو بیچ میں ہمارا آئے گا ادبی۔ اس کے بعد تیسرا ہمارا ہے ادب 2 صورتوں میں ڈیش ہوتا ہے، تو یہاں پر ہمارے پاس جو اس کی بلینک ہے اس میں آئے گا ادب 2 صورتوں میں تخلیق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا انسانی زندگی میں ادب کی بڑی ڈیش ہے تو ہوتی ہے، تو اب اس کے بلینک میں ہمارا آئے گا ادب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، انسانی زندگی میں ادب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد سب سے جو آخری ہے ہماری وہ ہے ادب کے پہلے معنوں کا تعلق ہر ڈیش سے ہوتا ہے،
تو اس کی بلینک میں آئے گا ادب کے پہلے معنوں کا تعلق ہر فرد سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام خالی جگہ آپ اپنی کاپی میں کر لیجئے گا. اس کا بھی آپ کام بہت اچھا سا کریں گے. سوال جواب بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، درست جوابات کے اوپر نشان بھی لگوا دیے ہیں. یہاں سے آپ اس کام کا اپنا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. یہ جو میں نے کام ابھی آپ کو بتایا ہے یہ دیکھ لیجئے، آپ یہاں سے اپنا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. اپنا تمام کام بہت اچھا سا کاپی میں کیجئے گا. بہت خوبصورتی سے ٹائٹل پیج بنانے کے بعد، اس چیپٹر کو ریڈ کرنے کے بعد اس کے مشکل الفاظ کیجئے گا، سوال جواب کیجئے گا، درست جوابات، اور اس کے بعد سب سے آخر میں آپ کو یہ خالی جگہ کرنی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو تمام کام سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کو کوئی کام مشکل لگے تو آپ یہاں اپنے گروپ پہ ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو تمام کام گروپ پہ سمجھا بھی دوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.